الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت مبارکہ 172 الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین استجابوا جنہوں نے حکم قبول کیا للہ اللہ کا ورسول اور اللہ کے رسول کا من بعد اس کے بعد ما اصابہم القرح کہ انہیں زخم لگے تھے للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے منہم ان میں سے واتقوا اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم اجر عظیم ہے بڑا اجر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی تعریف فرمائی جنہوں نے احد کی لڑائی میں زخم پہنچنے کے باوجود بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کی، اور جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ نے واپس نہیں جانا تو انہوں نے تابعداری کی اور آپ کا حکم مانا، کیونکہ احد کے اندر کفار جو ہے ان کو فتح حاصل ہوئی دوسرے مرحلے میں، تو ان کی مت ماری گئی اور ان کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ اپنی جیتی ہوئی لڑائی چھوڑ کے تو واپس جانے شروع ہو گئے۔ اس کا پچھلی نشستوں میں ذکر ہوا تھا کہ کس طرح سے مشرکوں کو کافروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے بتاتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ عقل نہیں ہوتی، کافر اور مشرک ان کے پاس سمجھداری کی عقل کی کمی ہوتی ہے، تو یہی ان کی عقل کی کمی احد کے اندر نظر آئی کہ 70 مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد باقیوں کو زخمی کرنے کے بعد وہ واپس جانے شروع ہو گیا، وہاں نہیں ٹھہرے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ غلطی کر رہے ہیں اور ان کو اس غلطی کا جلد ہی احساس ہو جائے گا، پھر یہ کوئی نہ کوئی سازش یا فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ نے واپس نہیں جانا، آپ نے میرے ساتھ اب ان کافروں کا پیچھا کرنا ہے۔ تو وہی معاملہ بنا کہ جب کفار مکہ واپس جاتے ہوئے روحا کے مقام پہ پہنچے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم تو اپنے دشمنوں کو چھوڑیں، ان کا کوئی نقصان ہی نہیں کیا ہم نے، اور ہمیں تو چاہیے تھا کہ ان کو لڑائی کے اندر بھی ختم کر دیتے اور پھر بعد میں جا کے مدینے پہ بھی حملہ کرتے اور ان کو نیست و نابود کر دیتے دشمنوں کو۔ اس بات کی ان کو واپس جاتے ہوئے مقام روحا پہ پہنچ کے سمجھ آئی، لیکن اس وقت تاخیر ہو چکی تھی، لیٹ ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ کسی نے بھی واپسی کا ارادہ نہیں کرنا، بلکہ آپ تیار ہو جائیں کافروں کا پیچھا کرنے کے لیے۔ تو مسلمانوں کو گو کہ شکست ہوئی تھی، اور اس کا پچھلی آیات میں پچھلی نشستوں میں ذکر ہوا تھا کہ کتنا مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا اور کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے مسلمانوں کو زخم لگے اور کیسی بدحواسی چھائی مسلمانوں پہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے رسول کا حوصلہ تھا کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی واپسی کا نہ ارادہ کرے، واپسی کا نہ سوچے، چلے میرے ساتھ چلے۔ تو اب مسلمانوں نے جب آپ کا ساتھ دیا، اللہ کو یہ بات بڑی پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین استجابوا للہ والرسول، کہ وہ حضرات جنہوں نے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کہنا مانا، من بعد ما اصابہم القرح، حالانکہ انہیں بڑے زخم پہنچ چکے تھے احد میں، اتنے زخم لگنے کے باوجود بھی انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا
انہوں نے واپسی کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی کا کہنا مانا، اللہ کے رسول کا کہنا مانا، اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، پیچھا کرنے کے لیے کافروں کا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مقام حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، یہ مدینے سے مکے جاتے ہوئے رستے میں 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پہ مدینے سے دور آتی ہے یہ جگہ، وہاں تک مسلمان گئے، مقام حمراء الاسد تک، اور وہاں جا کے مسلمان 3 دن وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، وہاں رکے کہ اگر کوئی کافروں کے اندر دمخم ہو اور ان کا کوئی ارادہ ہو لڑنے کا تو آ کے لڑ لیں ہم سے، ہم تیار آئے بیٹھے۔ لیکن کافروں کا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، مشرکوں کا، کافروں کا، ان کا حوصلہ نہیں ہوتا، ان کے اندر دنیا سے محبت اور موت سے کراہت بھری ہوتی ہے، یہ دنیا سے بڑی محبت کرتے ہیں، کافر مشرک اللہ کے نافرمان دنیا سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور موت سے ان کو بڑا ڈر لگتا ہے، اس وجہ سے ان کے اندر قدرتی طور پہ بزدلی پائی جاتی ہے، کم ہمتی پائی جاتی ہے۔ تو اسی مظاہرہ اس وقت سامنے آیا جب ان کو پتہ چلا کہ جو مسلمان ہیں یہ تو بجائے اس کے کہ واپس جائیں، یہ تو ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا پیچھا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ان کے حوصلے جواب دے گا، پہلے ان کے اندر شیطان یہ خیالات ڈال رہا تھا کہ جاؤ اور مسلمانوں کو تحقیق کرو، مدینے کو تحقیق کرو اور ان کا صفایا کر دو، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان تو ہمارے اوپر چڑھ دوڑے، ہمارے اوپر چلے آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، تو پھر انہوں نے جو ہے ادھر کا رخ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنا جو رخ ہے سیدھا مکے کی طرف رکھا، اور جا کے انہوں نے مکے میں ہی دم لیا۔ مسلمان 3 دن مقام حمراء الاسد پہ ٹھہرے رہے، یہ 12-13 کلومیٹر دور ہے مدینے سے۔ تو جب کفار نہیں آئے تو یقین ہو گیا کہ اب ان کے اندر دمخم نہیں ہے لڑنے کا، اب وہ لڑائی کے لیے نہیں آتے۔ تو مسلمان پھر وہاں اتنا قیام کر کے تو واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کی تعریف فرمائی، فرمایا للذین احسنوا، جن لوگوں نے یہ نیک کام کیا، منہم ان میں سے، واتقوا تقوی کا مظاہرہ کیا، فرمایا ان کے لیے اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، اجر کو اللہ بڑا کہے وہ کتنا بڑا ہوگا، تو یہ بڑا اعزاز ہے، بڑا انعام ہے ان کا اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد فرمایا الذین قال لهم الناس، کہ وہ لوگ جنہیں لوگوں نے کہا، ان الناس، کہ کفار نے قد جمع کیا ہے، لکم تمہارے لیے، بڑا لشکر جمع کیا ہے، مراد یہ فخشوہم، تو بس تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو اس بات سے بجائے ڈرنے کے ایمان والوں کے ایمان تو اور زیادہ ہو گئے، ان کے ایمان تو اور بڑھ گئے، وقالو، اور ان کی زبان پہ کیا چیز جاری ہو گئی، حسبنا اللہ، یعنی اللہ کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور کتنا اچھا وکیل ہے، کارساز ہے اور مدد کرنے والا۔ یہ آیات 173 سے جو آنورڈ آیات ہیں یہ نازل ہوئی ہیں احد کی لڑائی کے 1 سال بعد، احد سن 3 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ آیات جو ہے سن 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے، الذین قال لهم الناس سے لے کے اگلی آیات۔ تو چونکہ ان کا مضمون بھی احد کے مضمون سے ملتا تھا، لہٰذا ان کو جو قرآن میں جگہ ملی وہ احد کے جو متعلق آیات تھیں ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی یہاں پہ، حالانکہ یہ آیتیں نازل 1 سال بعد ہوئی پہلی آیتوں کے، لیکن چونکہ مضمون ان کا ملتا تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان آیات کے ساتھ جگہ دی۔ ان کا جو نزول ہے احد کے 1 سال بعد ہوا 4 ہجری میں، جبکہ ابھی تک جو ہم نے آیات پڑھی تھی ان کا نزول 3 ہجری میں ہوا احد کے زمانے میں۔ تو یہ ہوا یہ تھا، اس کا جو مطلب پیچھے پس منظر ہے ان آیات کا وہ یہ ہے کہ کفار جب جانے لگے ہیں نا احد کے میدان سے،
تو جاتے ہوئے یہ مسلمانوں کو دھمکی دے کے گئے تھے، چیلنج دے کے گئے تھے کہ اب تو ہم جا رہے ہیں. اور ان کا نا لگتا یہ ہے کہ ان کے جو پیش نظر احد کی لڑائی میں جو ان کا بڑا مقصد تھا نا، وہ تھا بدر کی لڑائی کا بدلہ لینا. بدر میں ان کے 70 جو چوٹی کے سردار تھے مارے گئے تھے، تو باقیوں کو قیدی 70 ہو گئے تھے، وہ مسلمانوں نے مہربانی کی فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا. تو اب ان کے پیش نظر جو بڑا مقصد تھا احد کی لڑائی کا، وہ یہی تھا کہ اپنے ان 70 سرداروں کا بدلہ لینا. تو جب انہوں نے مسلمانوں کے 70 آدمی شہید کر لیے، مار لیے، تو ان کا ایک طرح سے کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. ان کا جو احد بدر کا بدلہ تھا وہ سمجھے کہ ہم نے لے لیا. تو یہ کم عقلی تھی ان کی کہ مطلب بس یہیں پہ انہوں نے حوصلہ ہار دیا. لیکن یہ ہے کہ جاتے جاتے وہ یہ چیلنج دے گئے کہ ابھی تو ہم واپس جا رہے ہیں، لیکن اگلے سال ہم بدر میں آئیں گے تمہارے ساتھ دوبارہ لڑنے کے لیے، 1 سال بعد 4 ہجری میں. تو یہ مسلمانوں نے بھی بات سن لی، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اگلے سال کفار ہمیں چیلنج دے کے جا رہے ہیں، تو ہم نے تیار رہنا ہے اگلے سال لڑائی کے لیے. اور جو بدر کے میدان میں جگہ بھی بتا گیا وہ کہ اگلے سال ہم لڑیں گے آپ سے. تو اگلے سال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 4 ہجری میں مکہ کے اندر قحط پڑ گیا. 4 ہجری کا جو زمانہ تھا یہ مکہ کے اندر قحط کا زمانہ تھا. تو آج کل کے حالات نہیں تھے. آج کل تو جس طرح بہت زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں، بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی بہت زیادہ آ گئی ہے، تو وہ یہ وقت نہیں تھے، وہ پرانے زمانے تھے. تو اس وقت چیزیں بھی اتنی وافر نہیں تھی. ایسے ہی قحط آرام سے پڑ جایا کرتے تھے، بارش نہ ہونی تو قحط پڑ جانا، فصلیں نہ ہونی، پیداوار نہ ہونی. تو اب جب کفار قحط میں مبتلا ہو گئے 4 ہجری میں، یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، ان پہ عذاب تھا. تو اب ان کو اپنا وعدہ یاد آیا کہ ہم تو مسلمانوں کو چیلنج دے کے آئے تھے کہ اگلے سال ہمارا تمہارا جو مقابلہ ہوگا بدر میں، تو اب کیا کریں، قحط میں مرے پڑے ہیں ہم، اتنی بری حالت ہماری، اتنی قسم پرسی کی حالت ہے. تو اب ان کے سرداروں نے فیصلہ کیا، کفار کے مکے کے، کہ ایسا کرو کہ تم نہ اپنے کوئی پروپیگنڈا کرنے والے لوگ، کوئی افواہیں پھیلانے والے لوگ، ان کو تیار کرو اور جو ہے ان کو مدینے بھیجو، اور وہ جا کے وہاں پہ افواہیں پھیلائیں کہ مسلمانوں نے بہت تیاری، انہوں نے کافروں نے بہت تیاری کر لی ہے، اور مسلمانوں کو ڈرائیں ہماری قوت سے، طاقت سے، اور بتائیں کہ مکے والے بہت بڑا لشکر لے کے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بدر میں لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اور اتنا انہوں نے ان کو ٹرینڈ کیا کہ تم نے اتنا جا کے مسلمانوں کو ڈرانا ہے کہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں اور وہ لڑائی کے لیے ہمت نہ کرے، لڑائی کے لیے نہ نکلے. لڑنا چھوٹی بات تھوڑی بلا، جان دینی ہوتی ہے اور زخم لینے ہوتے ہیں، یہ بڑا بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا. تو پھر جب دشمن کا اتنا خوف بھی مطلب پھیلا ہو، ان کی طاقت کا، قوت کا، تیاریوں کا، اور پھر خاص پروپیگنڈے کے ذریعے، افواہوں کے ذریعے، منصوبہ بندی کے ساتھ انہیں کو پھیلایا جائے، تو پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سننے والوں پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. یہ ہے 173 آیت ہے، ایک 173 سورہ آل عمران، یعنی 172 سے شروع کیا ہم نے، تو ابھی 173 کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے بیٹے قاسم بھائی کو بھی لے لے لائن پہ، وہ مجھے لگ رہا ہے لائن پہ نہیں ہے. ایسی صورت میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جن کو جا کے یہ مطلب باتیں بتائی جائیں، ان کے حوصلوں کا کیا حال ہوگا. تو جب کفار کے یہ لوگ تیار کیے ہوئے مدینہ پہنچے اور انہوں نے
آ کے کمزور ایمان والے مسلمانوں کو اور منافقوں کو اور دوسرے مسلمانوں کو کفار کی تیاریاں بڑھا چڑھا کے بتائیں اور ان کی طاقت بڑھا چڑھا کے بتائی. تو اب ان کا کیا رد عمل تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر فرمایا اس آیت مبارکہ میں. یہ سن 4 ہجری کا واقعہ. الذین قال لهم الناس 173 آیت مبارکہ کہ فرمایا کہ یہ جو میرے بندے ہیں ایمان والے ہیں ان کو جب کافروں کے لوگوں نے آ کے بتایا کہ ان الناس کہ جو مکے کے کافر ہیں قد جمعوا لکم انہوں نے تو بڑی جمعیت تیار کر لی ہے بڑی تیاری کر لی ہے تمہارے خلاف فخشو تو لہٰذا تم ڈر جاؤ اور لڑائی کا ارادہ ترک کر دو لڑائی کا ارادہ نکال دو دلوں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بجائے اس کے کہ ان کی ان باتوں سے مسلمان ڈر جاتے مسلمان خوفزدہ ہو جاتے اور ان کے حوصلے پست ہو جاتے اللہ نے کیا فرمایا کہا فزادہم ایمانا کہ یہ باتیں ان کی افواہیں ان کا یہ پروپیگنڈا سننے کے بعد جو صحابہ کرام تھے ایمان والے تھے فرمایا ان کے ایمان تو اور زیادہ ہو گئے فزادہم ایمانا ان کے ایمان اور بڑھ گئے. تو یہ ایمان کی یہ علامت ہوتی ہے کہ ایمان جب دل میں ہوتا ہے تو وہ کافروں کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے بھی ڈرنے لگتا ہے پھر بندے کو. لیکن اگر ایمان نہ ہو تو پھر بندہ مکھی مچھر سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے. تو جب ایمان ہوتا ہے تو کفار کی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی انسان کو ڈرنے لگتا ہے. تو جب ڈرایا جاتا ہے تو بجائے ڈرنے کے ان کا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے ایمان اور بڑھ جاتا ہے. یہ چیز اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی 174 آیت سوری 173 وقالو اور فرمایا کہ ان حالات میں یہ باتیں کافروں کی سن کے مسلمانوں کی زبانوں پہ کیا چیز تھی کیا الفاظ تھے وقالو حسبنا اللہ کہ ہمیں ایک اللہ کافی ہے. کفار نے جتنا مرضی اسلحہ جمع کر لیا ہے جتنی مرضی تیاریاں کر لی ہیں جتنی مرضی دنیا کے ہتھیار جمع کر لیے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی ان کا ڈر خوف نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے حسبنا اللہ ایک اللہ کافی ہے. ونعم الوکیل اور وہ کتنا اچھا بھروسہ کرنے کے قابل ذات ہے کتنی اچھی وہ ذات ہے کہ ہم اس پہ بھروسہ کریں اپنا کام اس کے حوالے کر دیں اس کے سپرد کر دیں. تو یہ ایمان کا کلمہ اور یہی ہونا چاہیے ایمان کا کلمہ. جب ایسا موقع بنے ایمان والوں کی ایسی ہی صورتحال ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں بھی ایمان والوں کے اسی رویے کی تعریف فرمائی. فانقلبوا پس یہ لوگ مستحق ٹھہرے یہ لوگ نے اپنے آپ کو اہل ثابت کیا کس چیز کا بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت کا وفضل اور اللہ کے فضل کا. لم یمسسہم سوء اور انہیں کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا اس لڑائی میں. واتبعوا رضوان اللہ اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی اللہ کی خوشنودی کی اللہ کی رضامندی کی راہ کی پیروی کی. واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو فضل والا ہے عظیم بڑے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی یعنی ہوا اس طرح سے تھا کہ جب مسلمانوں کا رد عمل یہ سامنے آیا کہ ان کے دل ڈرنے کی بجائے اور ان کے حوصلے بڑھ گئے کافروں کی تیاریوں کی خبر سن کے. تو یہ بات وہ جو ان کے افواہ ساز تھے کفار مکہ کے ان کے جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ تھے انہوں نے جا کے جب کافروں کو بتائی یہ بات کہ تمہاری پلاننگ یہ تھی تم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تمہاری
بڑی چڑی تیاریوں کی بات سن کے تو جو ہے وہ ڈر جائیں گے، لیکن وہ تو بجائے ڈرنے کے وہ تو اور زیادہ شیر ہو گئے ہیں، سے اور زیادہ ان کے حوصلے بڑھ گئے ہیں، اور جو ہے وہ تو اور زیادہ مطلب دلیر ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ بات جب کافروں نے سنی تو ان کے اور حوصلے پست ہو گئے، اور انہوں نے جیسے تیسے بھی ہوا اپنے کوئی جو 2000 انہوں نے اپنے جو جنگجو تھے تیار کیے لڑنے کے لیے، اور جو ہے وہ کوئی درمیان تک نا مڈ رستے تک پہنچے 2000 سواروں کو لے کے لڑنے کے لیے بدر کے میدان میں۔ تو ادھر سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ تیار ہو جائیں، اور آپ کے ساتھ 1500 جانثار تیار ہو گئے، یہ 4 ہجری میں بدر کے میدان میں لڑنے کے لیے۔ تو جو ہے آپ گھر سے نکلے، اور جب کفار کو اطلاعات ملی کہ مسلمان تو 1500 کی تعداد میں گھروں سے نکل آئے ہیں لڑنے کے لیے، تو بس ان کے تو رہے سے حوصلے بھی ختم ہو گئے، اور انہوں نے آخر یہی فیصلہ کیا کہ اب بھی ہماری حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر ابھی ہم نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا تو ہم جو ہے اپنا آپ کو تباہ و برباد کر لیں گے مسلمانوں کے ہاتھوں، مسلمان ہمیں ہلاک کر دیں گے، لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ اس سال واپس چلے جاؤ اور پھر اگلے سال تیاری کرو، تیاری کے ساتھ اچھی تیاری کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آؤ اگلے سال۔ تو یہ ان کا فیصلہ ہوا، اور وہ درمیان سے واپس مکے چلے گئے، لیکن مسلمان واپس نہیں گئے، آپ کے ساتھ 1500 جانثار جو تھے 4 ہجری میں وہ بدر کے میدان میں گئے ہیں، اور وہاں جا کے 8 دن قیام کیا۔ قیام سب کتنے دن؟ 8 دن، یہ 4 ہجری کا واقعہ، بہت سے 1 سال بعد 8 دن وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، اور جو ہے کفار کو ہمت نہیں پڑی کہ ان کے مقابلے کے لیے آتے، تو کیونکہ کافروں کے دلوں میں حوصلہ نہیں ہوتا، حوصلے کی کمی ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے تو ایمان والے کے دلوں میں ہوتا ہے۔ تو کافروں کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، مشرکوں کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور موت سے وہ لوگ بڑا ڈرتے ہیں، موت سے تو وہ لوگ کو سے دور ہیں۔ تو جو بندہ دنیا کی محبت میں پڑا ہو، موت سے دور بھاگتا ہو، اس میں حوصلہ کہاں سے آئے گا؟ اس میں تو دلیری نہیں آتی، دلیری، حوصلہ، ہمت یہ تو ان لوگوں کے دلوں میں آتی ہے جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، اور ایک اللہ پہ ان کا بھروسہ ہوتا ہے، ایک اللہ پہ ان کا توکل ہوتا ہے، ان کے اندر حوصلہ آتا ہے۔ تو یہی حال ہوا سن 4 ہجری میں، اور پھر جو ہے وہاں پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، 2 چیزیں اللہ نے یہاں اس آیت مبارکہ میں 174 میں بیان فرمائی۔ ایک تو فرمایا کہ یہ ایمان والے مستحق ہوئے اللہ کی نعمت کے، اور دوسرا انعام بیان فرمایا وفضل، اللہ کے فضل کے مستحق ہوئے۔ تو اس کی ہمیں وضاحت ملتی ہے احادیث کی کتابوں میں، وہاں آتا ہے کہ اسی موقع پہ جب مسلمان بدر میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے تو وہاں کسی علاقے کے تاجر گزر رہے تھے، اس علاقے سے، تو ان کے پاس جو مال ہوتا ہے تجارت کا، تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ خرید و فروخت کی، تو جس کے اندر مسلمانوں کو نفع ہوا، منافع ہوا اس خرید و فروخت کے اندر تجارت کرنے سے۔ تو اب وہ جو منافع ہوا، وہ جو پیسے ملے مسلمانوں کو تجارت کرنے سے، اس کو اللہ نے اپنا فضل کہا، کیونکہ یہ دنیا کے روپے پیسے کو اللہ نے قرآن مجید میں جہاں بھی اس کا میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مقامات پہ اس کو اللہ نے اپنا فضل کہا، جو دنیا کا روپیہ پیسہ رزق حلال سے ہم حاصل کرتے ہیں نا، کماتے ہیں، اس کو اللہ نے اپنا فضل کہا۔ جس طرح سورۃ الجمعہ کا دوسرا رکوع دیکھیں
تو اس میں بھی فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور معاش کے لیے، اپنے روزی رزق کے لیے کوشش کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو۔ اور اس کے لیے لفظ اللہ نے کیا استعمال کیا؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی رزق کو، معاش کو اللہ نے کیا کہا؟ اپنا فضل۔ تو یہ قرآن مجید میں ہمیں چیز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی روپے پیسے کو جو رزق حلال کے ذریعے کمایا جائے، جو تجارت کی جائے، کاروبار کیا جائے، اس کو اللہ اپنا فضل کہتا ہے۔ تو یہ جو مسلمانوں نے تجارت کی اس جو ہے غزوے کے اندر، تو اس کو اللہ نے اپنا فضل کہا، جو مسلمانوں کو منافع حاصل ہوا، جو نفع ملا۔ اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ کی نعمت حاصل ہوئی۔ اللہ کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، تو ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ اس آیت کی سیاق میں جو اللہ کی رضا کی نعمت ہے، جو اللہ کی خوشنودی کی نعمت ہے، وہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو حاصل ہوئی۔ اور اس کا ذکر بھی اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے، وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، انہوں نے، مسلمانوں نے جو رستہ اختیار کیا، جو انہوں نے راہ اختیار کی، اللہ کی رضا والی راہ اختیار کی، یعنی ایسی راہ اختیار کی جس میں کہ اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اختیار کردہ راہ کے حوالے سے ہی فرمایا کہ اللہ کی یہی نعمت، رضا کی نعمت ان کو ملی، وہ اس کے مستحق ہو گئے۔ اور دوسرا اللہ کا فضل، ان کو تجارت کے اندر جو منافع ہوا، پروفٹ ہوا، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور تیسری چیز اس آیت مبارکہ میں فرمائی لم یمسسہم سوء، کہ ان کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا، ضرر نہیں پہنچا اس غزوے کے اندر، کیونکہ کفار تو ان کی تیاریوں کا، ان کے کوچ کا، ان کی ہمت کا دیکھ کے، سن کے ہی واپس ہو گئے تھے، لڑائی سے توبہ طائب ہو گئے تھے، آئے نہیں میدان میں۔ تو لہٰذا ان کو کوئی ضرر بھی نہیں پہنچا، کوئی غضب بھی نہیں پہنچا، اور پھر پروفٹ ملا، اللہ کا فضل ملا، تجارت میں نفع حاصل ہوا، اور پھر سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا حاصل ہوئی، جو کہ کسی بھی مسلمان کا جو ہے سب سے بڑا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا ساتھ مل جائے، اللہ کی معیت مل جائے، اور یہ ان کو ملی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تو بڑے فضل والا ہے، اور وہ جو اس کی راہ میں کوشش کرتا ہے، اس کی راہ میں نکلتا ہے، قربانی دیتا ہے، تو اس کی قدردانی کرنے والا ہے، اور اپنے فضل سے، اپنی رضا سے، اپنی نعمت سے اللہ نوازتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ تو صرف شیطان ہی ہے، یخوف اولیاء، جو کہ اپنے حمایتیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے ایمان والوں کو۔ تو فرمایا کہ فلا تخافوا، تم شیطان اور اس کے ساتھیوں سے بالکل نہ ڈرنا، وخافون، ہاں ڈرنا تو مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی کہ تم نے شیطان اور اس کے ساتھیوں، حمایتیوں سے بالکل نہیں ڈرنا، تمہیں اگر ڈر ہو تو ایک اللہ کا ڈر، وخافون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور آپ کو رنجیدہ نہ کریں وہ لوگ جو کہ کفر کے اندر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ کفر کے اندر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فیصلہ بیٹے اس کو بھی کور کر دیں، یہاں سے کوئی کاغذ، اچھا پھر بھی کور کرنا بہتر ہے، مکھیاں وغیرہ نا، صحیح یہی لے کے بیٹے بے شک اس پلیٹ سے کور کر دو اس کو، یہ بڑی، ہاں یہ دونوں بڑی پلیٹیں نا بیٹے ان کے اوپر دے دیں تاکہ
ننگی نہ رہے ہیں. ان دونوں کو ساتھ رکھ دیں, ساتھ رکھیں, اوپر پلیٹ دے دیں تاکہ نا یہ محفوظ ہو. دونوں کو اکٹھا کر کے نا, نہیں بیٹے اس طرح ایک جگہ رکھ کے نا ان کے اوپر بڑی پلیٹ دے دو, ساتھ کر ایسے. یہ دودھ ہے بیٹے کہ لسی ہے؟ بس ٹھیک ہے, ان کو کور کر دو. شاباش, ٹھیک. ویسے نا مکھیاں بیٹھ کے کھانے والی چیزوں کو نا ننگا نہیں رکھتے, ان کو بھی ہم کور کر لیتے ہیں, ننگا نہیں رکھتے. تو یہ جو ہے آیت نمبر 176, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہم لن یضروا اللہ شیئا, یہ جو لوگ کفر کے اندر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کفر کے اندر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, فرمایا کہ ایک تو آپ رنجیدہ نہ ہوں ان حرکتوں سے, ان کوششوں سے. دوسرا فرمایا انہم لن یضروا اللہ شیئا, کہ یہ ایسا کر کے اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے. یرید اللہ, اللہ کا ارادہ ہے, اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ, کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہو آخرت میں. اس آیت مبارکہ میں کچھ چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں جو سمجھنے والی ہیں. کہ پہلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب فرمایا, اور آپ کی وساطت سے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دیکھتے کہ میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں, ان کو دین کی طرف بلاتا ہوں, اور یہ کفر کی طرف جاتے ہیں, تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں, آپ کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے, مغموم ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں, میں ان کو دین کی طرف بلاتا ہوں, اللہ کی طرف بلاتا ہوں, ایمان کی طرف بلاتا ہوں, اور یہ کفر کی طرف دوڑتے ہیں. تو آپ ان کی یہ حالت دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں, اور بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی ایسا ہوتا اپنے نبی کو تسلی دیتے, اللہ تعالیٰ کہتے کہ اے پیغمبر, کہ آپ کے ذمے تو بات پہنچا دینی ہے, آپ کے ذمے بات کو پہنچا دیں, اور اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے, آپ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے, تو میں نبڑ لوں گا ان سے, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہ ایک مقام پہ تو کہا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, کہ اے نبی آپ تو اتنا پریشان ہو رہے ہیں ان کے ایمان نہ لانے پہ, ایسے لگ رہا ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اللہ کے نبی اتنے پریشان ہو جاتے, آپ سمجھتے کہ شاید کوئی میری دعوت کے اندر فرق ہے, کوئی میرے سمجھانے کے اندر کوئی کمی ہے, یا کوئی میرے اندر کوئی نقص ہے کہ یہ لوگ اللہ کے دین کی طرف نہیں آ رہے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں, آپ کے ذمہ بس میرا پیغام پہنچا دینا ہے, اور یہ جو مان لیں گے اپنا فائدہ کریں گے, جو نہیں مانیں گے تو میں ہوں نبٹنے کے لیے ان سے. تو دوسری چیز فرمائی کہ انہم لن یضروا اللہ. اچھا یہی چیز آپ کی وساطت سے ایمان والوں کے لیے بھی ہے. آج کل بھی یہی اللہ کے حکام ہے قیامت تک یہ رہنے, کہ باقی ایمان والوں کے لیے بھی یہی ہدایات ہے کہ اگر کوئی نیکی کی بات سمجھانے پہ نیکی کی طرف نہیں آتا, کوئی اللہ کی بات بتانے پہ اللہ کی بات کی طرف نہیں آتا, تو آج کل بھی میں نے دیکھا ایمان والے لوگ مغموم ہو جاتے ہیں, رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا لوگوں کو, کہ ہم ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, نیکی کی طرف بلاتے ہیں, نماز قرآن کی طرف بلاتے ہیں, اللہ کا حکم بتاتے ہیں, اور یہ آگے سے اس کو مذاق سمجھتے ہیں, پرواہ کو نہیں کرتے, ہمیں مطلب فضول سمجھتے ہیں کہ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں, ہمارا بھی آگے کر رہے ہیں. تو یہ ایمان والوں کے لیے بھی رہنمائی قیامت تک کے لیے ہے کہ ایسے موقعوں پہ اللہ کا فرمان ہے کہ آپ نے رنجیدہ نہیں ہونا, آپ نے مغموم نہیں ہونا, آپ نے ریلیکس ہونا ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا, اللہ کا حکم پہنچا دیا, نہیں مانو گے تو وہ مالک بیٹھا ہوا ہے پوچھنے کے لیے, وہ خود محاسبہ کر لے گا کہ آخر وہ بھی تو ہے نا, تو اس نے آخر دوزخ بھی بھرنی ہے, دوزخ ایسے تو نہیں خالی تو نہیں چھوڑنی اللہ نے, آخر وہ بھی بنائی ہوئی ہے, وہ بھی بہت بڑی ہے. جس طرح جنت بہت بڑی ہے, اسی طرح دوزخ بھی چھوٹی نہیں, وہ بھی بہت بڑی ہے, اور اس کو بھی اللہ نے بھرنا ہے, اور ایسے ہی لوگوں سے بھرنا ہے جو اللہ کے نافرمان ہے,
جو اللہ کے احکام کو ٹچ سمجھتے ہیں، مذاق سمجھتے ہیں، فضول سمجھتے ہیں اور دنیا کو سب کچھ سمجھے بیٹھے کہ ہر چیز بس دنیا ہے، بس دنیا ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، اور اللہ کے احکام، اللہ کے فرامین ایسے فضول بیکار اور یہ فضول قسم کے جو ہے فارغ لوگوں کے کام. ہم تو مصروف لوگ ہیں، ہم تو سمجھدار لوگ ہیں، ہمارا کوئی کام ہے جا کے نمازیں پڑھنا، اللہ اللہ کرنا اور اللہ کے لیے جا کے بیٹھے رہنا. یہ تو فضول فارغ لوگوں کا کام ہے، وہ کرتے رہیں. تو یہ جو سیانہ پن ہے ان دنیا داروں کا، یہ جو ہے جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے کہ سیانہ کون تھا، سمجھدار کون تھا. انہم لن یضروا اللہ شیئا. تو فرمایا کہ ساری دنیا بھی اگر کافر ہو جائے تو اللہ کا ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے. انہم لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے، اللہ کو ذرا بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے. ساری دنیا کافر ہو جائے، ساری دنیا کافر ہو جائے، اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ کو کوئی نقصان نہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. ساری دنیا کے لوگ کافر ہو جائیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. اور اگر ساری دنیا کے لوگ ایمان والے ہو جائیں تو اللہ کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. یہ بھی بات سمجھنے والی. یعنی ایمان والا ہونا یا کفر والا ہونا یہ ہمارا اپنا فائدہ نقصان. جو ایمان والا ہوتا ہے اپنا فائدہ کرتا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کرتا. اللہ کو نہ ہماری قربانیاں پہنچتی ہیں، نہ اللہ کو ہمارا صدقہ پہنچتا ہے، نہ اللہ کو ہماری زکوٰۃ پہنچتی ہے، نہ اللہ کو ہمارا کچھ اور پہنچتا ہے. ہم خود ہی ذبح کر کے خود ہی کھا پی جاتے ہیں، باقی فریجوں میں رکھ لیتے ہیں. اللہ اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کو کچھ پہنچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح ساری دنیا کے لوگ ایمان والے ہو جائیں تو اللہ کو کچھ فائدہ نہیں، اللہ کو اس کا کچھ فائدہ نہیں. یہ اپنا ہی فائدہ ہے. ہم جو دین اختیار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ہم اپنا فائدہ کرتے ہیں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کر رہے. اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو فضول سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں، تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، ہم وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ. کہ جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، ان کا ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں تو ان کو جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے، اس سے بڑھ کے پھر بھی نہیں ملتا. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ صبح سے لے کر شام تک گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح دھکے کھاتے ہیں، اور ملتا ان کو پھر بھی وہی ہے شام کو جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ. ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ نہیں رہتا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. جو کچھ ہے بس یہ دنیا کے اندر ہی کھا پی کے جانوروں کی طرح ختم ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں کچھ بھی نہیں بچتا. آخرت میں جو ہے وہاں ایسے منہ دیکھ رہے ہوں گے ادھر ادھر کہ کہیں سے ہمیں کوئی نیکی مل جائے، کہیں سے ہمیں کوئی فائدہ مل جائے. خود کچھ کیا نہیں ہوتا، دنیا کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار کے آئے ہوتے ہیں، اور صرف دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کے گزار کے آئے ہوتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وہاں تو بڑا عذاب ان کا منتظر ہے آخر. اور دنیا میں بھی یہ جو لوگ جانوروں کی بلکہ جانوروں سے بھی بری زندگی گزارتے ہیں، تو یہ بھی کوئی اچھی زندگی ہے بھلا؟ جو دنیا میں اللہ نے سب سے بڑی دولت انسان کو دی ہے وہ قلب سلیم کی دی ہے. نیک دل، نیک طبیعت، نیک سرشت. جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی، سوری یہ حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث مبارکہ ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے سورہ روم کی آیات تلاوت فرماتے ہیں. میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ. کہ جو بھی کوئی پیدا ہوتا ہے جاندار انسان پیدا ہوتا ہے، الا یولد علی الفطرہ، وہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. پھر فرمایا کہ اس کے والدین، اس کا ماحول، اس کے رشتہ دار اس کو جو ہے یہودی بنا دیتے ہیں بچے کو، کوئی اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں،
اور کوئی جو ہے اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. تو کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا، کہ فرمایا جس طرح کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک بہیمہ ہوتا ہے، وہ ایک مطلب جو جاندار کوئی پیدا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے فرمایا اس کو بہیمہ کہا جاتا ہے، جاندار کو. تو وہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، نہ کسی کا کان کٹا ہوتا ہے، نہ کسی کی دم کٹی ہوتی ہے، نہ کوئی اور اس میں نقص اور عیب ہوتا ہے. کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا، بالکل صحیح سالم ہوتا ہے. هل تحسون فیہا من جدعا، کہ تمہیں ان کے اندر کوئی کان کٹا، کوئی دم کٹا، کوئی اور اس طرح کے عیب نہیں نظر آتے. تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطرنا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. سورہ روم کی آیات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا فرماتا ہے. وہ کون سی فطرت ہے؟ فطرت سلیم، نیک فطرت. جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے بنیادی طور پہ وہ نیک ہوتا ہے. جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ نیک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو اس کے والدین ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کا ماحول ہے، وہ اس بچے کو یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی ان میں جو ہے لے جاتے ہیں. لیکن وہ بچہ اپنی پیدائش کے ساتھ مسلمان ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے. تو یہ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ہوتی ہے جو دنیا میں اس کو ملتی ہے، ایمان کی، نیکی کی، اسلام کی. پھر وہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے جو اس کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ انسان یا تو نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے یا پھر برائی کی راہ اختیار کرتا ہے. اسلام کو اپنا طرز زندگی منتخب کرتا ہے یا کفر کو کرتا ہے، وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے. تو جس بھی راہ کو انسان اختیار کرتا ہے پھر اس کے مطابق وہ اللہ کے ہاں صلہ پاتا ہے اس کا. تو جو لوگ اللہ کی راہ اختیار کرتے ہیں وہ تو دنیا میں بھی بڑی اچھی زندگی گزارتے ہیں اور برکت والی، اللہ کی رحمت والی، اللہ کی رضا والی، ایمان والی زندگی گزارتے ہیں. تو پھر آخرت میں بھی اللہ کے انعامات، اللہ کی رضا، اللہ کی معیت، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے انعامات، جنت ان کی منتظر ہوتے ہیں. ان کو جو ہے آخرت میں بھی اتنے انعامات ملتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں. تو جو دوسری طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کرتے ہیں وہ اپنے دل کو سیاہ کر لیتے ہیں، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو ختم کر لیتے ہیں اور اپنی فطرت کو، صالح کو، فطرت سلیم کو ختم کر لیتے ہیں. اور کرنے کے بعد ان کی حالت جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے کہ جانور تو مکلف ہی نہیں ہے نا. ان کا تو اللہ نے جو مقاصد ان کے بنائے ہیں زندگی کے، وہ پیدا ہوتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور انسان کو فائدے دیتے ہیں. کوئی جانور دودھ دیتا ہے، کوئی گوشت دیتا ہے اور باقی کوئی سامان اٹھاتا ہے. انسانوں کو کتنا کام آتے ہیں، وہ یہ اپنے مقاصد پورے کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن جو انسان اللہ کی دی ہوئی ایمان کی دولت کو، اسلام کی دولت کو اب جان بوجھ کے گم کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، کفر کا راہ اختیار کرتا ہے، کفر کا رستہ اختیار کرتا ہے، تو وہ جانوروں سے بھی برے درجے میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے لیے کہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی برے ہیں. ایسے لوگ جانوروں سے بھی گر جاتے ہیں اور ان سے بھی برے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر پاتے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اور جو ہے ان کا ہوگا کیا
کہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا میں بھی یہ جانوروں سے بری زندگی گزارتے ہیں، اور آگے آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم والا عذاب عظیم۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، اور جو لوگ خریدتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، طلبگار بنتے ہیں کفر کے، ایمان کو چھوڑ کر، لن یضر اللہ شیئا، وہی بات جو پچھلی آیت مبارکہ میں بیان فرمائی کہ ایسے لوگ اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں جو ہے کر سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ وہی بات جو پچھلی آیت مبارکہ میں ہوئی، الفاظ کو تھوڑا سا بدل کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو کفر اختیار کرتے ہیں، یہ کوئی اللہ زبردستی نہیں ان کے ساتھ کرتا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے ایمان کو ٹھوکر مارتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں دنیا کے، اور فرمایا کہ یہ نہ سمجھے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفار یہ نہ خیال کریں، انما نملی لہم، کہ یہ جو ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، خیر لانفسہم، یہ کوئی ان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، انما نملی لہم، یہ جو ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، کس لیے دی ہے؟ لیزدادوا اثما، تاکہ یہ اور جتنے گناہ کرنے ہیں، جتنے اور پاپ کمانے ہیں کما لیں۔ کتنی سخت چیز، لیکن ہوگا کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کو جب اللہ عذاب دے گا تو وہ بڑی ذلت والا ہوگا، بڑی رسوائی والا ہوگا۔ یہ قانون امحال قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے جگہ جگہ پہ۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو میں نے اتنا بڑا آج گناہ کیا، اگر کوئی اللہ ہوتا، کوئی خدا ہوتا تو مجھے پکڑ آ جاتی، آسمان مجھ پہ گر جاتا، زمین پھٹ جاتی، تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو اسی طرح صحیح سالم اتنا بڑا گناہ کر کے۔ تو ان کو پتہ نہیں کہ یہ اللہ کا قانون امحال چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے پہ، نافرمانیاں کرنے پہ اللہ تعالیٰ فوری نہیں پکڑتے، اللہ کا قانون امحال چل رہا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے۔ مثل مشہور ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون امحال ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گناہ کرنے پہ فوری نہیں پکڑتے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے کہ اچھا بندے تم اپنا پیمانہ بھر لو، جتنے اور پاپ کمانے ہیں کما لو، آخر جاؤ گے کہاں پہ، کہاں بھاگ جاؤ گے، کہاں نکل جاؤ گے، کر لو جو کرنا ہے۔ تو انسان اس مہلت کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنی برائی کی، اتنے گناہ کیے، نمازیں نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا، تو مجھے کچھ ہو گیا، میں تو اسی طرح ہٹا کٹا ہوں، صحت مند۔ تو اسے نہیں پتا کہ یہ اللہ کے قانون امحال کی زد میں آیا ہوا ہے، اللہ کی ڈھیل کی زد میں آیا ہوا ہے، اللہ کی چھوٹ کی زد میں آیا ہوا ہے۔ اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے، جس کو ہمارے لوگ کہتے ہیں نا رسی، ہاں کھلی ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے انسانوں کے بارے میں۔ تو اسی کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ کافر اور اللہ کے نافرمان یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو میں ڈھیل دے رہا ہوں تو یہ کوئی جو ہے اس سے ان کو کوئی بڑی کامیابی مل گئی ہے، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اس ڈیل کا مقصد کیا ہوتا ہے رسی دراز کرنے کا؟ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ کہتا ہے کہ یہ جی بھر کے پاپ کما لیں، جی بھر کے گناہ کر لیں، میں دیکھتا ہوں کتنے کے کرتے ہیں، لیکن پھر جب میری پکڑ آئے گی وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، تو وہ بھی بڑی ذلیل و رسوا کرنے والی ہوگی، میرا عذاب بھی بڑا ذلیل و رسوا کرنے والا ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ کی چھوٹ سے، اللہ کی رسی دراز کرنے سے ہمیں محتاط ہو جانا چاہیے اور سمجھ جانا چاہیے کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں تو نہیں شمار ہو گئے جو اللہ کے عذاب میں، اللہ کی پکڑ میں آنے والے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اور اللہ کا یہ بھی اصول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ایمان والوں کو اور کافروں کو ملا جلا چھوڑ دے۔ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ کا اصول تو یہ ہے کہ وہ خبیث کو طیب سے علیحدہ کرتا ہے، چھانٹتا ہے، لیکن اس کا طریقہ وہی قانون ابتلا جس کا پچھلی نشستوں میں بھی میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قانون ابتلا کے ذریعے
ممیز کرتے ہیں ایمان والے جو ٹاپ کلاس کے ہوتے ہیں، جو 100% نمبر لیتے ہیں اللہ کی ابتلاؤں کے اندر، اللہ کے امتحانات کے اندر، اللہ کی آزمائشوں کے اندر، جس طرح کے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، خالص ایمان والے، وہ ان ابتلاؤں کے اندر 100% نمبر لیتے ہیں۔ دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ ایمان ہوتا ہے، کچھ مطلب ایمان کی کمی بھی ہوتی ہے، تو ان کی اصلاح ہو جاتی ہے جب آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ جو ہے یہ ہمارے اندر نقائص تھے، کمیاں، کمزوریاں تھیں، تو اب ہم ان کو ٹھیک کر لیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تیسری قسم لوگوں کی ہوتی ہے جو کفر میں اور شرک میں مبتلا ہوتی ہے، تو ان کے کفر اور شرک میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ابتلا آنے میں، امتحان آنے میں، تو وہ اپنے کفر اور شرک کے اندر اور پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے، قانون ابتلا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور کافروں کو ممیز کرتے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں۔ اسی کا اللہ نے ذکر فرمایا، ما کان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو اور کافروں کو اس طرح ملا جلا نہیں چھوڑتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ابتلائیں بھیجتے ہیں، امتحانات بھیجتے ہیں، آزمائشیں بھیجتے ہیں، جس سے ان کی پرکھ ہو جاتی ہے، یہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، ایمان والے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور کفار اور مشرکین، اللہ کے نافرمان، علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہیں غیب سے مطلع کرنا شروع کر دے، کہ تمہیں بتا دے کہ یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ بھی اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ اس کام کے لیے، اپنا غیب بتانے کے لیے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق اپنے رسولوں میں سے انتخاب کرتا ہے کہ میں نے اپنے کون سے بندوں کو رسول بنانا ہے اور ان کو میں نے غیب کی اطلاع دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیب کی خبریں دی۔ سارا قرآن جو کیا ہے؟ غیب کی خبریں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سارے کا سارا قرآن غیب کی خبریں، غیب کی اطلاع ہے، جو اللہ اپنے بندوں کو، جن کو چن لیتا ہے اللہ، رسول بناتا ہے، ان کو دیتا ہے۔ لہٰذا فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان پہ قائم رہو گے، وَتَتَّقُوا، تقوی کی صفت اپنے اندر برقرار رکھو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہیں اجر عظیم ملے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور گمان نہ کریں جو لوگ بخل کر رہے ہیں اپنے مال و دولت کے اندر، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنی طرف سے، ہوا خیر اللہ، کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے ایک اچھی چیز ہے، بل ہم شر اللہ، بلکہ یہ فرمایا بخل بہت بری چیز ہے، سیطوقون، ان کو ان قریب طوق پہنایا جائے گا، ما بخیلو، اسی بخل کا، یہ جو بخل کر رہے ہیں نا اپنے مال و دولت میں، اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے، فرمایا کہ اس کا طوق ان کو پہنایا جائے گا قیامت کے دن، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، اور تمہیں جو میں نے مالک بنایا ہے دنیا میں، یہ تو عارضی بنایا، یعنی جو ہمیں کوئی مکان ملا ہے، کوئی جائیداد ملی ہے، کوئی دکان ملی ہے، کوئی سونا چاندی ملا ہے، روپیہ پیسہ ملا ہے، یہ کوئی ہمیشہ ہمارے پاس رہنا ہے، تو چند روز ہے، عارضی، آخر یہ کس کے پاس جانا ہے؟ یہ تو اللہ وارث ہے، اللہ کا ہے یہ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو بھی عمل تم کر رہے ہو اللہ پوری طرح سے باخبر ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ کی نظر میں تمہارا ہر عمل۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ اس مضمون کی بڑی اچھی وضاحت کرتی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کو فرمایا کہ قیامت کے دن یہی جو مال و دولت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک گنجا سانپ بنا دیں گے، گنجا اژدہا سانپ بنا کے اس بندے کے گلے میں ڈال دیں گے توق کے طور پر، اور پھر وہ اس بندے کو ڈسے گا، وہ زہریلا سانپ، یہ جو گنجا سانپ ہوتا ہے نا، یہ زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور یہ اس کی باچھیں اس کے منہ کو پھاڑ دے گا، اور جو
جو ہے یہ اس کو عذاب ہوگا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ تمہارا مال ہے جس کو تم دنیا میں سنبھال سنبھال کے رکھتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو کتنی سخت حدیث مبارکہ ہے۔ تو یہ مطلب جو ایک تو جو مال ہم دنیا میں ہمارے پاس ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا، یہ کچھ دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ عارضی طور پہ ہمیں دیتا ہے، آزمانے کے لیے، ابتلا کے لیے، امتحان کے لیے، کہ یہ میرے بندے کیا کرتے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح طرح۔ تو جب اللہ دیکھ لیتا ہے کہ میرے بندوں نے میرے اس دیے ہوئے مال کو کیا کیا، تو بس پھر موت آ جاتی، وہ مال نکل جاتا ہاتھ سے، تو وہ آگے شفٹ ہو جاتا، آگے منتقل ہو جاتا، بندے کے پاس نہیں رہتا۔ تو جو لوگ مال کی حیثیت کو سمجھتے ہیں، اس میں اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، یعنی پیداوار اگر تو پیسے کا پانی لگایا ہو خرید کے، تو اس کا نصف عشر زکوٰۃ ہوتی ہے پیداوار کی، فصلوں کی۔ اور اگر مفت کا پانی، بارش کا پانی فصلوں کو لگتا ہے تو پھر عشر ہوتا ہے، یعنی 10واں حصہ جب پیداوار تیار ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے، یہ بھی فرض ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے جانور رکھے ہوئے ہیں، بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی ہیں، اونٹ رکھے ہوئے ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ ہے۔ کسی کے پاس سونا چاندی پڑا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح روپیہ پیسہ پڑا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ تو جو تو سمجھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وہ تو اس کو پاک کر لیں، اور جو نہیں دیتے، اس پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر یہی مال و دولت سانپ بنا کے تو ان لوگوں کے گلے میں لڑا دے گا آخر، جو ان کو ڈستے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔